بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل على محمد صاحب الجبال المعمود. اللهم صل على محمد وأنت في المعنى المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب علمك وخزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا فهم القرآن وتفسيره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا إن الذين يشهدون يغضون جو پست رکھتے ہیں اصواتهم اپنی آوازوں عند رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اولئک یہی وہ لوگ ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں امتحن اللہ خالص کر دیا اللہ تعالیٰ نے قلوبهم ان کے دلوں کو تقوی لہم مغفرۃ ان کے لیے بخشش وأجر عظیم اور بڑا اجر. ان الذین یشهدون ينادون آپ کو پکارتے ہیں من وراء الحجرات حجروں کے سامنے سے اکثرهم لا يعقلون ان میں سے اکثر لوگ عقل سے خالی ہیں. ولو انهم صبروا اور اگر بے شک وہ صبر کرتے حتى تخرج إليهم یہاں تک کہ آپ ان کی طرف خود نکل کر آئے لگان خیرت تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. واللہ غفور رحیم اور اللہ کا بخشنے والا رحیم مہربان. جن کی تلاوت اور ترجمہ آپ حضرات نے سنا. آج سے 15 روز پہلے درس قرآن میں ان آیتوں کا شان نزول اس کا پس منظر بیان کیا گیا تھا. اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک قبیلے میں کس کو سردار بنایا جائے، اس کے لیے
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ قبیلہ، اس قبیلے کا نام قبیلہ بنو تمیم تھا۔ بنو تمیم کا قبیلہ مسلمان ہو گیا، لیکن اس مسئلے میں ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ انتظامی امور سنبھالنے کے لیے اپنا سردار اور اپنا سربراہ کس کو بنائیں، چودھری کس کو بنائیں۔ ان میں دو آدمی بڑے سمجھدار تھے، ایک کا نام اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے کا نام قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض نے کہا یہ سردار بن جائے اور بعض نے کہا کہ وہ سردار بن جائے۔ فیصلے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا قضیہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رائے دی کہ اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ قعقاع ابن معبد رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار مقرر کر دیا جائے۔ یہ زیادہ موزوں۔ شیخین کہتے ہیں دو بزرگ، اور صحابہ کرام میں جب شیخین کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوتے ہیں۔ شیخین کا آپس میں اختلاف ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوازیں بڑھ گئیں، اور بہت تفصیل سے میں نے اس درس قرآن میں اس کی وضاحت کی تھی کہ یہ جھگڑے کی شکل نہیں تھی۔ وہ اس کو بہتر سمجھ رہے تھے، وہ ان کو بہتر سمجھ رہے تھے، دین کا نفع ان کے پیش نظر تھا۔ اس بنا پر ان حضرات کی رائے میں اختلاف ہوا اور ان کی آوازیں بڑھ گئیں، بلند ہو گئیں۔ اس موقع پر قرآن کریم کی سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کے سامنے، اللہ اس کے رسول کی موجودگی میں تم آگے مت بڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی حضور خاموش ہیں اور تم بولنے لگے۔ جی وہاں پر میں نے بتلایا تھا کہ یہ ان کی خطا تھی ضرور، مگر اس خطا سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے۔ ان کی اس خطا سے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے۔ کیسے معلوم ہوا کہ ایمان سے خارج نہیں ہوئے؟ اس واقعے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہو رہی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اہل ایمان فرما رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس خطا کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تجہروا لہ بالقول لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور آپ کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور حضور کے سامنے بلند آواز سے بات مت کرو۔ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح تم میں سے بعض سے بلند آواز سے بات چیت کرتا ہے۔ نہیں، ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں شعور بھی نہ ہو۔
یہ دونوں آیتوں سے متعلق بہت تفصیلی تشریح اور تفسیر میں نے آج سے 15 دن پہلے درس قرآن میں بیان کی تھی. فرمایا اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند مت کرو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان تعریف فرما رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں. حضور کے پاس اپنی آوازوں کو پست سمجھتا ہے نا، آپ کی زبان میں دھیمی رکھتے ہیں، بہت زور سے اپنی آواز کو نہیں نکالتے. یغضون اصواتهم، اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کی موجودگی میں. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ حضرات صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا حضرت اقرا ابن حابس اور قعقاع ابن معبد کے سردار بنائے جانے میں اپنی رائے دینے کا جو واقعہ پیش آیا تھا، اور یہ سب نیند کے اسٹاپ ہیں. اس پر نیند آتی پھر آنکھوں میں نیند آتی ہے، اس لیے اس میں نیند کا اسٹاپ ہی مت رکھیے. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی تھی، جی اس پس منظر میں آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اوپر مت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری طور سے بلند آواز تھی. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز فطری سمجھتے ہیں نا، پیدائشی طور سے، جس کو آپ کہتے ہیں پہاڑی آواز، زور سے ہوتے. اللہ تعالیٰ کسی کسی کو میری ملکہ عطا فرماتا ہے. جی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہاڑی آواز تھی، بلند آواز تھی. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد دیکھیے، قرآن کریم کی آیت نازل ہونے کے بعد اپنے کردار و عمل میں تبدیلی لانا ایک مزاج حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا. اور پنچوں صاحبوں تمہاری باتیں سر آنکھوں پر، ہمارا پرنالہ تو وہیں سے بہے گا جہاں سے بہتا تھا. اللہ معاف فرمائے، یہ آج کے مسلمانوں کا مزاج ہے. آج لوگ بہت صحابہ کرام کے جیسا بننا چاہتے ہیں. صحابہ کرام جیسی صفات تو پیدا کرو، ان کی جیسی خوبی، ان کی جیسا ماننے کا جذبہ تو پیدا کرو. قرآن کی آیت نازل ہوئی، قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد ان کا کردار و عمل کیا رہا؟ میں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہاڑی آواز، بلند آواز تھی. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نبی کی موجودگی میں بلند آواز سے بولو، اس کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو. قربان جائیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاج سمع و طاعت پر، اطاعت و فرما برداری کا مزاج کتنا گھٹی میں بھرا ہوا تھا، کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. ماننے کا جذبہ کتنا تھا، کردار و عمل میں چینجز، تبدیلی لانے کا مزاج کیسا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز پہاڑی آواز تھی، لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی موجودگی میں اتنی آہستہ آہستہ آواز سے بات کرنے لگے کہ حضور کبھی کبھی ان کی بات سمجھتے بھی نہیں تھے اور حضور کو کہنا پڑتا تھا عمر زور سے بولو، کیا کہہ رہے ہو. دیکھ رہے ہو بات، میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں. زندگیوں میں تبدیلی لاؤ. رہے گا حال یہ کب تک، رہے گا جہل یہ کب تک، پہن لے علم کا جامہ، روش اپنی بدلنا ہے. ایک صحابہ تھے، ان کے اندر ماننے کا جذبہ، اتنی پہاڑی آواز والے انسان حضور کے سامنے اتنی آہستہ سے بات کرنے لگے کہ حضور کہنا پڑتا عمر زور سے بولو، کیا کہہ رہا ہے. ایک واقعہ تو میں نے سنایا
اور دوسرا واقعہ بھی حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں سنایا تھا. حضرت قیس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہترین مقرر تھے، نامی گرامی واعظ تھے، اور جہوری الصوت تھے، وہی پہاڑی آواز جس کو آپ کہتے ہیں. یہ پہاڑی آواز میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ عربی میں اس کو جہوری الصوت کہتے ہیں، اور اردو میں آپ اس کو جو بول لیجئے بلند آواز والا جو بھی. حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے جی، خطیب تھے، ان کی آواز بڑی پہاڑی آواز تھی. جب انہوں نے یہ سنا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ حضور کے سامنے تم بلند آواز سے بولو گے تو کہیں تمہارے اعمال اکارہ ضائع برباد نہ ہو جائیں. قربان جائیے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی. کس مٹی کے بنے ہوئے انسان تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اپنے گھر میں دبک کر بیٹھے ہی رہے، کہیں جانا آنا ہی چھوڑ دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر لاحق ہوئی کہ صحابی رسول قیس بن ثابت نظر نہیں آ رہے ہیں، بیمار تو نہیں پڑ گئے. حضور علیہ السلام نے غالباً حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ قیس بن ثابت کی خبر گیری کرو، کیا بات ہے بیمار تو نہیں پڑ گئے، مجلس میں آ نہیں رہے ہیں، ملاقات نہیں ہو رہی، کیا بات ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحقیق احوال سے کے بعد آئے، عرض کی اللہ کے رسول قیس بن ثابت نہ بیمار ہے نہ کسی قسم کی معذوری ہے، پھر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول انہیں تو ایک غم کھائے جا رہا ہے، انہیں تو ایک فکر ستائے جا رہی ہے کہ میں فطری طور پر پہاڑی آواز والا ہوں، میں پیدائشی طور پر بلند آواز والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو حضور کی موجودگی میں میری آواز بلند ہو جائے اور میرے اعمال اکارہ ضائع برباد نہ ہو جائیں. اس لیے میں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں سیف کر لیا، اپنے آپ کو اپنے گھر میں کوارنٹائن کر لیا. آپ کے زبان میں کہہ رہا ہوں، کورونا وائرس کی زبان میں کہہ رہا ہوں جی، نہ کہیں جا رہا ہوں نہ کہیں آ رہا ہوں میں. قربان جائیے اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی حالت ہوتی ہے ایک بار خطا ہو جائے اگر 100 بار ندامت ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قیس بن ثابت انصاری کو بلا کر فرمایا کہ آیت کا مطلب آپ صحیح نہیں سمجھے، آیت کا مطلب آپ صحیح نہیں سمجھے. مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر بلند آواز مت کرو، یہ مطلب ہے. اور تم تو فطری طور پر ہو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ازار، اور اس زمانے میں ازاری استعمال ہوتی تھی، ازار سمجھتا ہے نہیں سمجھتا ہے، ازار کہتے ہیں تہبند کو، اور تہبند بھی نہ سمجھے تو بولو لنگی کو جی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص تہبند آج کے زمانے میں پینٹ پاجامہ، اور مجھے بول لینے دیے جبہ کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے نہیں کہ آپ جبہ پہنے تو ٹخنے سے نیچے پہنے، جبہ بھی پہنو تو ٹخنے سے اوپر پہنو. مرد کے حکم میں شرعی یہ ہے کہ مرد ٹخنے سے نیچے پینٹ پاجامہ لنگی ابا جبہ ٹخنے سے نیچے نہیں پہن سکتا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فهو فی النار، جتنا حصہ ٹخنے سے نیچے ڈھکا رہے گا اتنا حصہ جہنم میں جلے گا. تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس طرح پہنے گا اس کے لیے عذاب ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بتین تھے، بتین سمجھتا ہے نا، توفیق احمد جی، توند والے تھے، ان کا پیٹ بڑا تھا. اب تہبند ٹکتی نہیں تھی وہاں پر، بار بار اوپر کیے، بار بار کھسک جائے، بار بار اوپر کیے. تو انہیں فکر لائن اللہ رسول نے فرمایا کہ جو شخص اپنی ازار اپنا پاجامہ ٹخنے سے نیچے پہنے گا تو وہ اس کے لیے اللہ لا ينظر الیہ، اللہ تعالیٰ اس کی جانب نظر کرم بھی نہیں فرمائیں گے، اور یہ عذاب. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لائے کہ اللہ کے رسول میری تو تہبند ٹکتی نہیں، بار بار کھسک جاتی میں بار بار. آپ نے فرمایا انت لست من الخیلاء، ابو بکر تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو
جو اپنی لنگی، اپنا پینٹ، اپنا پاجامہ جان بوجھ کر ازرائے تکبر رکھنے سے نیچے پہنتے ہو، تمہاری تو مجبوری ہے جی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر سب سے بڑا جو جذبہ تھا سمع و طاعت، ماننے کا جذبہ تھا۔ حضور نے حضرت ثابت ابن قیس کو بلا فرمایا کہ مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر اپنی آواز بلند مت کرو، طبعی طور پر آواز مراد بلند کرنا مراد نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا انت رجل من اہل الجنہ، ثابت تم تو جنتی انسان ہو۔ ایک تو وہ ہیں جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ کی خاصیت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ایک مجلس میں۔ اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ مبشرہ، مبشرہ نہیں، شین کے زیر کے ساتھ نہیں، شین کے زبر کے ساتھ۔ مبشرہ اسم مفعول ہوتا ہے، جن کو خوشخبری دی گئی، اور عشرہ معنی 10 یعنی 10۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ جن کو حضور نے ایک ہی مجلس میں جنتی ہونے کی بشارت دی، ان کا یہ اعزاز ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بہت سارے صحابہ کرام مردوں کو اور بہت ساری صحابیات عورتوں کو بھی فردن فردن جنتی ہونے کی بشارت دی، اور یہ تو حضور نے فرمایا۔ اور قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے ہول سیل فرما دیا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے سب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں امت کو اپنے فکر و نظر کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اگلی آیات میں بیان کر رہا ہوں، یہی صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں حضور کی موجودگی میں۔ اور یہ کون ہے؟ یہ صحابہ کرام ہیں، باوجود کہ ان کی آواز پہاڑی آواز ہے، لیکن حضور کے ادب و احترام میں، حضور کے مقام و مرتبے کو پہچانتے ہوئے اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں کہ حضور کو کہنا پڑتا ہے عمر زور سے بولو کیا کہہ رہے ہو۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قربان جاؤں میں، میرے ماں باپ اور میرا خاندان صحابہ کرام کے ان آداب پر کہ ان کی اداؤں پر قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی جی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو حضور کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، جانچ لیا ان کے دلوں کو تقوی کے لیے۔ یہ تو امتحانہ کا لفظ ظاہر کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امتحانہ یمتحنو امتحانا، امتحان لینا، امتحان لینا بولے تو عربی لفظ ہے، امتحان اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اصلاً مادری کے اعتبار سے عربی زبان ہے۔ اور امتحان کہتے ہیں کہ اس کو جانچنا، ٹیسٹ کرنا جی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جانچا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے، امتحان تو وہ استاذ لیتا ہے جس کو اپنے طالب علم کی صلاحیت کا اندازہ نہ ہو۔ حالانکہ استاذ کو تو سب علم ہوتا ہے، استاذ اگر چاہے تو 4تھی جماعت کے طالب علم کو بغیر امتحان لیے 5ویں جماعت میں داخل کر دے۔ اور اللہ معاف فرمائے کورونا وائرس کے بہانے سے حکومتیں یہی کر رہی ہیں، اور ہمارے ودیارتھی، ہمارے اسٹوڈنٹس خوش ہو رہے ہیں، چلو امتحان نہیں دینا پڑے گا جی۔ امتحان دینا نہیں پڑے گا یہ ظاہر ہے، لیکن آگے چل کر جب تمہاری کوالیفیکیشن نہیں رہے گی، تمہاری صلاحیت نہیں رہے گی، حکومت تم کو کیا دے گی؟ تم کو چلے جاؤ گھر بیٹھو جی۔ یہ جو حکومت کا جو سرکولر جاری ہوا جناب 4تھی سے لے کر 7ویں تک کسی کو ناپاس مت کرو، یہ کیا ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یا تو دال میں کالا ہے یا پوری دال ہی کالی ہے جی۔ میں اس سے آگے کچھ نہیں بول سکتا ہوں، لیکن
ہمارے طلبہ کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کا، ان کی صلاحیتوں کو ڈائنامین کرنے کا ایک حربہ ہے یہ۔ ظاہر سی بات جب ان کو کہہ دیا جائے گا آپ کو بغیر پاس آپ پانچویں میں چلے جاؤ گے، اب وہ کیا کو پڑھائی کریں گے؟ اب وہ کیوں اسٹڈی کریں گے؟ جی اس کے لیے اہل علم دانش کو اس پر غور خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جیسے لوگ بہرحال اس آپشن سے مطمئن نہیں ہیں۔ جی تو میں کہہ رہا تھا کہ امتحان تو کہتے ہیں جانچ کو، ایک استاذ کو تو معلوم ہے نا میرا طالب علم اس کو کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے، وہ چاہے تو بغیر امتحان لیے چوتھی جماعت کے طالب علم پانچویں جماعت داخل کرتے، سالوں پڑھائے نا۔ لیکن نہیں، اس صورت میں معاملہ یہ ہوگا کہ اگر وہ پانچویں جماعت میں داخل ہوا تو واہ واہ استاذ نے بہت اچھا کیا، اور اگر استاذ نے ریورس چوتھی میں رہنے دیا، بھائی مجھ کو معلوم ہے تم کتنے پانی ہو، تو کل اپنے پورے خاندان کو لا کر استاد پر چڑھائی کر دے گا، جی کس بیس پر تم نے مجھ کو اتنا پاس کیا۔ تو یہاں پر استاذ جو امتحان لیتا ہے یہ اس کے اطمینان کے لیے، اتمام حجت کے لیے، بھائی تمہارا رزلٹ دیکھ لو تم خود کتنے پانی میں ہو، جی بات سارے نہیں سارے۔ تو امتحان تو اس لیے لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو امتحان لیا اپنی جانکاری کے لیے نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے، جی اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان کیوں لیا؟ اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو، مسلمانوں کو، اور خاص طور ان فکر و نظر کے بیماروں کو جن کو حضرات صحابہ کرام سے بغض ہے، صحابہ کرام سے الرجی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں وہ اعتراض کا پہلو رکھتے ہیں، ان حضرات کی زبان بندی کے لیے، ان کی زبان کو لگام لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا اور رزلٹ آؤٹ کر دیا، اولئک هم الفائزون، صحابہ ایک نمبر سے کامیاب۔ رکھو تمہارے ٹاپر لوگوں کو ایک طرف، صحابہ کرام ٹاپر سب ایک طرف۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اوپر سے تو بہت گورے چٹے ہوں گے لیکن کالے جھبے پہن کر اندر کے کلوٹے ہوں گے، منبروں پر بیٹھ کر پانی پی کر صحابہ کرام کو کوسیں گے، ان کو گالیاں دیں گے، ان کی زبان بندی کے لیے اللہ تعالیٰ فرما دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، بہت بھولے لوگ ہیں۔ یہی نہ سمجھنے کا نقصان ہے کہ آج ہمارے فرقے کے لوگ، اہل سنت والجماعت کے لوگ اپنے آپ کو ہم سنی ہیں کہہ کر شیعوں میں گھس رہے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ان کی تعزیہ 10 کو ڈوبتی ہے، ان کی تعزیہ 11 کو ڈوبتی ہے۔ تعزیہ یہ بھی بناتے ہیں، تعزیہ وہ بھی بناتے ہیں۔ ارے کیا فرق رہے گا تم میں، تم اہل سنت والجماعت اور اہل شیعہ میں؟ جی وہ اپنے امام بالوں میں بیٹھ کر ان کے علماء اپنی زبان کو خراب کرتے ہیں، صحابہ کرام کو طنز تعریض کرتے ہیں، صحابہ کرام کو دشنام گالیاں دیتے ہیں، اور تم سنی ہو کر ان کے مولویوں کی کیسٹ لا کر تم اپنے گھروں پر بجا کر تم اس طرح صحابہ کرام کو گالیاں تم دے نہیں رہے ہو، دینے کا ذریعہ بن رہے ہو۔ صحابہ کرام کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور تم صحابہ کرام کو دی جانے والی گالیوں کو تم سن رہے ہو، تم کیسے سننی ہو تم؟ اس کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے، ہم سنی ہیں اور شیعوں میں جا کر گھس رہے ہیں، ان کی تعزیہ لائن میں جا رہے ہیں، ان کے جیسا ماتم کر رہے ہیں، محرم میں ان کے جیسا کالا کپڑا پہن رہے ہیں۔ کیا فرق رہے گا تم میں؟ سمجھو حقیقت کیا ہے۔ اور اس عنوان پر عوام کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، ایک صاف بات کہہ رہا ہوں، اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں، مساجد کے ائمہ ہیں کہ اس سلسلے میں مطالعہ کریں، معلومات بڑھائیں،
اور آج غیر محسوس طریقے سے سنیت جو شیعت میں کنورٹ ہو رہی ہے اس کو بچائیں. آپ میری باتوں کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچیں. میں کوئی لڑاؤ، میں کوئی بھڑکاؤ بات نہیں کر رہا ہوں. میں صحابہ کرام کی محبت جزو ایمان ہے. حضور فرما رہے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. حضور فرما رہے ہیں خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. جو صحابہ کرام سے محبت رکھے گا تو مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت رکھے، اور جس کو صحابہ کرام سے دشمنی ہوگی اس کو مجھ سے دشمنی کی وجہ صحابہ سے دشمنی. حضور میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی وہ کامیاب ہیں. کہیں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ کرام اوریجنل مومن ہیں، حقا حقیقت میں ایمان والے ہیں. کہیں پر فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ نیک لوگ ہیں، پارسا لوگ. صحابہ کرام تو یہ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ تو صحابہ کرام کی شان یہ بیان فرما رہے، اور یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ارتدت الصحابۃ کلہم الا ثلاثۃ. 1,24,000 صحابہ کرام میں سے 1,23,997 صحابہ کرام نعوذ باللہ من ذلک والعیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. 1,23,997 صحابہ سب کے سب مرتد ہو گئے. مرتد سمجھتے ہیں؟ مرتد دین سے کنورٹ اور خارج ہو گئے. 3 صحابی تھے جو سچے پکے صحابی تھے، ابو ذر غفاری، سلمان فارسی اور مقداد ابن اسود. یہ بعض روایتوں میں کتنا مورا تھا. بقیہ 1,24,000 صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کلہم وعد اللہ الحسنی اولئک هم المؤمنون اولئک هم المفلحون اولئک هم الراشدون. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو 1,23,997 صحابہ سب کے سب بددین تھے، خائن تھے. جی سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں. اصل بات یہ نہیں ہے، مدعے کی بات نہیں کہہ رہا، میں بات ختم کرتا ہوں. میں اصل بات یہ ہے کہ آج ہم تک قرآن کریم کس کے ذریعے سے آیا؟ ہمارے اماں ابا کے ذریعے سے آیا. قرآن کریم کے 30 پارے، 114 سورتیں، 6,666 آیتیں حضور سے کس نے نقل کیا ہم تک؟ حضور سے نقل کرنے والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام سے نقل کرنے والے تابعین. پہلا واسطہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاکھوں لاکھ حدیثیں جو آج ہم تک پہنچی ہیں، ہم لوگ گئے تھے، ہمارے اماں ابا گئے تھے حدیثیں سننے کے واسطے. ارے وہ صحابہ کرام ہی کا سلسلۃ الذہب تھا، وہ زرین واسطہ تھا کہ صحابہ کرام نے حضور کی اداؤں کو، حضور کی باتوں کو بھی سنا، حضور کے خطبات کو بھی سنا، حضور کے نشست برخاست کو بھی. قربان جائیے دنیا میں کروڑ اولادوں کو اپنی باپ سے کیا اتنی محبت ہوگی جتنی محبت صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. بتلائیے کوئی کھڑے ہو کر آپ نے اپنے باپ کا سر کا بال گنا، آپ کے اپنے ابا کے سر میں بادارے میں اتنے بال سفید تھے، کوئی خبر بتلائیے. آپ تو بولیں گے مولانا یہ فضول کام ہے. قربان جائیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور سے اتنی کتنی محبت تھی. اللہ اکبر. صحابہ کرام فرماتے ہیں، شمائل ترمذی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک اور داڑھی مبارک میں ملا کر کل 16 یا 17 بال سفید تھے. قربان جائے اتنی محبت کون کرے. عروہ ابن مسعود ثقفی کی وہ شہادت جو فتح مکہ جو حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود نے اہل مکہ کے پاس آ کر کہا تھا اے قومی لقد وفدت علی النجاشی ولقد وفدت علی کسرا ولقد وفدت علی قیصر ولقد وفدت علی الملوک ولكن ما رأيت احدا يعظم اصحابه ما يعظم اصحاب محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ ابن مسعود اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، یہ بھی سن لیجیے. عروہ ابن مسعود بعد میں مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے موقع پر ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے. جی آ کر اہل مکہ سے کہا ارے میری قوم کے لوگوں، میں نجاشی کے دربار میں گیا ہوں،
میں کسرا اور قیصر دربار میں گیا ہوں، میں بڑے 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 بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. وَلَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. وَلَكِنْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا يُعَظِّمُ أَصْحَابَهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ. لیکن میں نے کہیں پر بھی کسی بھی بادشاہ کے ماننے والوں کو، اس کے درباریوں کو اپنے بادشاہ سے اتنی عقیدت و محبت عظمت کرتے نہیں دیکھا جتنی عقیدت محبت عظمت صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے دیکھا. کیا دیکھا بھائی؟ کیا دیکھ لیا انہوں نے؟ تفصیل بیان فرمایا. فواللہ ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. اللہ اکبر. میں نے دیکھا صحابہ کرام کو حضور سے اتنی محبت کرتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لعاب دہن نکالتے ہیں، اور میں ادب کی زبان میں ترجمہ کر رہا ہوں، آپ کی زبان میں آپ اس کا ترجمہ کر سکیں، جب آپ کو تھوکنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جب آپ کو تھوکنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو صحابہ حضور کے اتنے وفادار ہیں، اتنے ماننے والے ہیں کہ حضور کا لعاب مبارک، لعاب کہتے سمجھتے ہیں تھوک کو، لعاب مبارک زمین پر نہیں گرنے دیتے. ان میں سے کوئی نہ کوئی فدائی فوراً آگے بڑھ کر اس تھوک کو اپنے ہاتھ پر لے لیتا ہے اور اس کو اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتا ہے. فواللہ ما تنخم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. اور آخری بات، بہت لمبا چوڑا آرٹیکل ہے، میں اس کا آخری بیان. وَإِذَا تَوَضَّأَ قَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ. صحابہ کرام حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو بناتے ہیں تو حضور کا غسالہ جو پانی گرتا ہے، صحابہ اس کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کو بھی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور اس کو اپنے بدن پر مل لیتے ہیں. جس کو مل گیا اس کی تو چاندی ہو گئی، لیکن آپ کو نہیں ملا، اب کیا کرو گے؟ جس کو نہیں ملا وہ جا کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مل لیتا ہے اور اس کی تاریخ اپنے ہاتھ میں منتقل کر لے. قربان جائیے ایسی محبت کرنے والے تا قیام قیامت. اولئک ابنائی فجینی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. کہ صبح قیامت تک کوئی عاشق اپنے معشوق سے، کوئی حبیب اپنے محبوب سے، کوئی بیوی اپنے شوہر سے، کوئی اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا، اس انداز سے محبت کرنے والا نہیں پیدا ہوگا، نہیں پیدا ہوگا، نہیں پیدا ہوگا جس انداز سے صحابہ کرام نے حضور سے محبت کی. تو حضور تو صحابہ کرام کے اتنے وفادار. اور تم اب آخری بات میں کہہ رہا تھا کہ آج ہم تک قرآن کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے. احادیث رسول اللہ کس کے ذریعے سے پہنچی ہیں؟ صحابہ کرام کے. یہ نماز روزے کا عملی کا طریقہ کس کے ذریعے سے پہنچا؟ سوئچ آف کر دی قاری صاحب. کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا ہے. سب کچھ آج ہمارے پاس، ہم جو ہاتھ دھو کر کھانا کھاتے ہیں یہ طریقہ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ بسم اللہ والا برکت اللہ کس کے ذریعے؟ ایک ایک جز جو ہم تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے. تو اب ان کو قرآن سے ڈائریکٹ تو ہٹا نہیں سکتے، ان کو احادیث سے ڈائریکٹ بدگمان تو نہیں کر سکتے. تو پھر کیا کیا جائے؟ جس درخت جس راستے سے قرآن حدیث آیا ہے اسی کو مجروح کر دیا جائے، اسی کو ڈائنامائٹ کر دیا جائے، اسی کو مشکوک بنا دیا جائے. ارے یہ صحابہ تو ایسے تھے، خائن تھے، بددین تھے. اچھا ایک مسلمان سوچے گا ارے یہ صحابہ ایسے تھے تو ان کے ذریعے سے ہے قرآن، لا اعتبار، ان کے ذریعے سے پہنچی ہوئی حدیث ہے لا اعتبار. اصل مدعے کی بات تھی، اندر کا چور یہ جو میں نے بیان کر دیا کہ صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح کرنا یہ مقصود نہیں ہے. صحابہ کرام کی شخصیات کو مجروح اس لیے کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے جو قرآن آیا، جو حدیث آئی، جو تعلیمات آئیں، جو حضور کے اقوال افعال تقریر آئے اس کو ڈائنامائٹ کرنا ہے تو صحابہ کرام کو مجروح کیا جائے تاکہ لوگوں کا صحابہ کرام کے اوپر سے عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا تو ان کے ذریعے سے آیا ہوا قرآن و حدیث ہو سب ڈائنامائٹ ہو جائے. یہ اصل ہے. اس کے لیے آج میں نے بہت تفصیل سے بات بیان کر دی، لیکن بات پھر میں کہہ رہا ہوں کہ معاملہ صحابہ کرام کے ناموس کا ہے، صحابہ کرام کے تقدس کا ہے. قربان جائیے جن صحابہ کے بارے میں حضور اتنی ساری بشارتیں سنا رہے ہوں ان صحابہ کے بارے میں ہم کیسے بدزبانی کو
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ نے رزلٹ دیا. آئندہ ہفتہ اس آیت کا ترجمہ اور کروں گا، اس لیے کہ یہ ترجمہ تھا جو میں نے بیان کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان کا ترجمہ کیا کیا، میں آئندہ ہفتہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کا رزلٹ دے رہے ہیں، لہم مغفرہ، ان کی بخشش ہو گئی ہے. بخشش کس کو بولتے ہیں؟ اب تک جو ہوا سب معاف. صحابہ کرام سے جو بھی خطا ہوئی، خطا اجتہادی ہوئی، بشری ہوئی، لہم مغفرہ، معاف، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کامیابی کا اور ان کے لیے بشارت کا یہ سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ.